حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، تو گویا اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ زمین کی طرف دیکھنے لگے اور لکڑی سے زمین کو کریدنے لگے۔ پھر نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، یعنی میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جنت سے تحائف اور جنتی خوشبو اور لباس لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے صف بستہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے ملک الموت اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اس کے بعد تمام فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، تو اس مومن بندے کی روح اس طرح بہہ جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کے قطرے بہہ جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں تو فرشتے فوراً اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور جنتی تحائف کے درمیان رکھ دیتے ہیں، اور اس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں مومن بندے کی روح کی خوشبو ہے جس کا آج ہی وصال ہوا ہے۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھ سے اس کو داخل کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ وہ دروازہ روتا ہے، وہ جس دروازے سے گزرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کیا ہی اچھی خوشبودار روح ہے جس نے اپنے خدا کے حکم اور فرمان کو قبول کیا۔ ملک الموت اور دوسرے فرشتے جو اس کی روح کو قبض کرتے وقت موجود تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم نے فلاں بن فلاں کی روح کو قبض کیا ہے، حالانکہ خدا اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لاؤں گا اور اسی سے دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میت لوگوں کی جوتیوں کے چلنے کی آواز اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب لوگ اس کو قبر میں دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور 1 عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے، لیکن اس میت کو اس کے نیک اعمال گھیر لیتے ہیں۔ نماز پاؤں کی طرف ہوتی ہے، روزہ سینے کے پاس ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دائیں طرف اور صدقات بائیں طرف ہوتے ہیں، اور نیکی اور خوش اخلاقی اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ تو جس طرف سے بھی عذاب کا فرشتہ آتا اس کا نیک عمل اس کو بھگا دیتا، تو تب وہ عذاب کا فرشتہ ایک بڑا خوفناک ہتھیار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اس کو لاکھوں انسان اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے اے نیک بخت بندے، اگر تیری نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ تجھے نہ گھیرتے تو اس ہتھیار سے میں تجھے مارتا اور اس کی مار سے تیری قبر آگ کا گھڑا بن جاتی۔ پھر عذاب کا فرشتہ یہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے کہ اے رحمت کے فرشتوں، یہ نیک شخص تمہارے لیے ہے اور تم اس کو لے جا سکتے ہو۔ وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ سخت ہولناکی سے گزر آیا ہے۔ اس کے بعد میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی کتاب پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ سوالات ذرا سخت لہجے میں ہوتے ہیں اور یہی مومن بندے کے لیے قبر کی آزمائش۔ پھر آسمان سے ندا کی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے فرش بچھا دو اور جنت کے لباس پہنا دو اور جنت کی خوشبوئیں لگاؤ اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور جنت کا ایک دروازہ اس کے پاؤں کی طرف کھول دو
دو اور دوسرا اس کے سر کی طرف کھول دو۔ اب فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات میں دلہن سوتی ہے، اور تجھے عذاب قبر کا ذائقہ تک محسوس نہ ہوگا۔ وہ بندہ مومن اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار، قیامت کو جلدی قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں چلا جاؤں اور تیری عطا کردہ نعمتوں کو حاصل کر لوں۔ یہ مومن شخص قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔